إلا الله محمد رسول الله. طور وہ بھی یہی شام کا علاقہ ہے کہ قرآن کریم کی جو صورت میں کی تلاوت میں نے پڑھی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے ان 4 آیات میں 4 قسمیں کھائی ہیں. فرمایا مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینہ کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، مجھے اس بلد امین، اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے. اللہ نے یہ 4 قسمیں کھا کے پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، مجھے اپنے ربوبیت کی قسم، میں نے انسان کو بہترین خلقت میں پیدا کی ہے، بہترین صورت اور شکل و صورت عطا کر دی ہے. اب انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں. ان 4 قسموں میں 3 نبیوں کا تذکرہ کر دیا اور 3 جگہوں کا تذکرہ فرمایا. 3 نبی کون سے؟ پہلے نمبر پہ قرآن کہتے ہیں والتین والزیتون، جہاں عیسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے بیت اللحم میں، بیت اللحم اس کے ارد گرد فرمائے یہ 2 درخت، یہ 2 چیزیں بھی ملتی ہیں، ایک انجیر بھی ملتا ہے اور زیتون بھی ملتا ہے. اللہ نے کہا مریم تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ زیتون بھی ہے، یہ انجیر بھی ہے، اس کو بھی کھا. اب یہ انجیر بیت اللحم کا تذکرہ کر دیا اللہ نے ان 2 آیات میں. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وطور سینین، فرمایا مجھے طور سینہ کی قسم ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ بھی کر دیا کہ موسیٰ نبی جو طور پر گئے آگ لینے کے لیے، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا. اور پھر آگے تیسرے نمبر پہ اللہ فرمایا وہذا البلد الامین، مجھے شہر بلد امین مکہ کی قسم ہے. یہاں حضور کی رسالت، حضور کی نبوت کا بھی تذکرہ کر دیا. یہ 3 نبی اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں یہ تینوں جگہیں، بیت اللحم شام کی زمین، یہ جناب طور سینہ شام کی زمین، یہ دونوں نبی موسیٰ اور عیسیٰ کی جگہیں. اور پھر ادھر بیت اللہ، اللہ کا گھر جہاں پہ موجود ہے. تو فرمائے یہ مقام جہاں اللہ کا روزہ، بعض نے کہا بلد امین سے اس سے اللہ کا گھر بھی مراد ہے، اور بعض نے کہا اس سے رسول اللہ کا روزہ بھی مراد ہے، مدینہ بھی مراد ہے، دونوں شہر اس سے مراد لیے گئے. اللہ یہاں تینوں جگہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمانا یہ چاہتے ہیں لوگوں بیت اللہ میرا جہاں گھر ہے وہ بھی عظمت والا شہر ہے، وہ بھی عظمت والی جگہ ہے جہاں میرے رسول کا گھر ہے، روزہ رسول ہے. فرمایا وہ بھی بڑا مقدس اور محترم مقام ہے. اور جہاں عیسیٰ کی ولادت ہے بیت اللحم، وہ بھی بڑا مقدس اور محترم مقام اور جگہ ہے. جہاں اللہ نے نبوت موسیٰ کو عطا کر دی وہ طور سینہ، وہ بھی مقدس مقام ہے. تو فرمائے ان جگہوں کی عظمت دل میں بٹھاؤ. تو فرمائے ان کی عظمت دل میں بٹھا کے ان کی عظمت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے. اگر نہیں کرو گے تو فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان کس قدر کامل ہے. وہ ارض مقدسہ جسے اللہ پاکیزہ زمین فرما رہے ہیں کہ جناب یہ فلسطین کی زمین، یہ بیت المقدس کی زمین، یہ مسجد اقصیٰ کی زمین، یہ شام کا علاقہ پورا کا پورا جس کے متعلق قرآن کہتے ہیں الذی بارکنا، کہ ہم نے وہاں برکتیں رکھ دی ہیں. حضور کو معراج کی رات وہ برکتیں بھی دکھائی تاکہ حضور وہ نشانیاں، وہ علامات، وہ خوبیاں بھی دیکھیں اور چیک کریں. اور اب یہ زمین اللہ نے اس کی عزت اور احترام کا ہمیں حکم دیا ہے. وہاں مسلمان ذبح ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم اپنے دل میں ذرا جھانک کے دیکھیں کیا ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا ہمیں اس سے پریشانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کہ فلسطین کی زمین میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ وہاں مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے. وہاں آج جو بچے ہیں ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، بموں سے اڑا دیا جاتا ہے. کیا ہمارا ایمان ہمیں جھنجھوڑتا ہے؟ کیا ہم بھی ان کے لیے دعا کبھی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان بھی اس بات کا ثبوت کبھی دیتا ہے کہ ہم ان کے لیے رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے ان کے لیے جناب دعا کریں، اپنے گھر والوں کو کہیں جی ان کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کو کہا ہو ہم ان کے لیے دعا کریں؟ کیا ہم اپنے ایمان کو ذرا چیک کریں
کیا یہ زمین جسے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہیں، وہ ارض مقدسہ وہاں اللہ نے برکتیں رکھ کے، اور اگر ہم اس کے لیے دعا نہ کریں، ان مسلمانوں کے لیے، ان مظلوم فلسطین کے لیے، میں نے تو پڑھا ہے، دیکھا ہے، وہاں آپ ان کے حالات اور واقعات دیکھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہاں کا ہر بچہ بہادر ہے، وہاں کا ہر نوجوان بہادر ہے، وہاں کا ہر بوڑھا بہادر ہے، بچہ ہے، کر کچھ نہیں سکتا، ہاتھ کے پتھر لے کے کھڑا ہے کہ میں ان فوجیوں کو، میں ان یہودیوں کو ماروں گا، کر کچھ نہیں سکتا، ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کہ میں ان سے بدلہ لوں گا۔ وہ جو جوان، فرمایا اپنا ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں دکھایا گیا ایک نوجوان ہے، اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا انٹرویو دینے کے لیے آیا، اور اس کی ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا منہ چھپا کے انٹرویو دے رہا ہے، ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے، اس بیٹے کے منہ سے وہ حجاب اتار دیتی ہے، کہا بیٹا تمہیں شہادت کا ڈر لگتا ہے، تمہیں موت کا ڈر لگتا ہے؟ فرمایا مجھے اس بات کی خوشی ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا رب کی عدالت ہوگی، تو فرمایا وہاں میں شہید کی اماں کہلاؤں، فرمایا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں مسلمان ذبح ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ذرا اپنے گربان میں جھانکیں کہ ہم کس قدر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا کس قدر ہم جتنی ہماری طاقت ہے ہم ان کے لیے جناب ہمت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہمت اور کوشش نہیں کریں گے تو فرمایا ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آج ہم کہیں جی ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، اس کو تو ہم چلا سکتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے ہاتھ اٹھا کے دل سے، فرمایا ہم پوری قوت اور محبت کے ساتھ ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے، فرمایا ہم اپنی دل کی آہ اور حسرت نکالیں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کے جو خلاف یہودی اکٹھے ہو چکے ہیں، جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب ہٹلر آیا اس نے 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد کچھ یہودی اس نے چھوڑ دیے۔ اس نے ایک پیغام دیا تھا، اس نے کہا تھا لوگوں میں کچھ یہودی تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تاریخی اس نے جملہ کہا، اس نے کہا لوگوں میں تمہیں یہ بندے یہودی چھوڑ کے جا رہا ہوں، پر میں پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے یہودی کیوں قتل کیے تھے، اس لیے تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ 60 لاکھ قتل کر دی اس نے یہودی، لیکن یہ بچے کچے لوگ، فرمایا یہ یہودی جن کو پناہ دینے کے لیے کوئی ملک تیار نہیں تھا، یہ اپنا قافلہ لٹا پٹا قافلہ لے کر فلسطین پہنچے، ان منحوسوں کو، ان بغیرتوں کو ان فلسطین کے لوگوں نے پناہ دی، وہاں جگہ دی، اب ان فلسطین میں آ کے انہوں نے پناہ لی، اور پھر اپنی برادری کے لوگوں کو وہاں جمع کرتے رہے، اور پھر انہوں نے اپنا ایک ملک بنانا شروع کر دیا، فلسطین کی جگہ پہ قبضہ کر کے اپنا اسرائیل ملک کا نام شروع کر دیا، جی ہمارا اپنا ملک ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی حکومت پاکستان بھی اس بات کی دعوے دار ہے، اور میں آپ کو جب بھی کوئی ویزا دیا جائے گا، لیکن اس میں اسرائیل کے لیے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اس بات اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کیا گیا۔ اصل یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے، ایمان کے جذبے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے اندر ایمان کا جذبہ موجود ہوگا تو پھر ہمیں دشمن کا خوف نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی، اس میں ایک علامت یہ بھی فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر، فرمایا جو غیر مسلم ہیں، غیر ممالک کے لوگ، غیر مہذب لوگ ہیں، فرمایا تم پر سوار ہو جائیں گے، تم پر غالب ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اس وقت ہماری تعداد نہیں ہوگی، ہم کم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی، فرمایا تمہارے پاس اسلحہ اور قوت بھی موجود ہوگی، لیکن تم کچھ کر نہیں سکو گے، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا دنیا کی محبت، آج ہر بندہ وہ کہتے جی میرا ایک بنگلہ ہے تو دوسرا بھی ہونا چاہیے،
ایک کوٹھی ہے تو دوسری بھی آ جائے، ایک گاڑی ہے تو دوسری بھی آ جائے، فرمایا میرے پاس ایک مکان ہے تو دوسرا بھی آ جائے۔ ہر بندہ دنیا کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر بندہ آج یہ چاہتا ہے کہ میں نہ مروں، میرے اوپر موت نہ آئے، وقت وہ موت والا میرے اوپر طاری نہ ہو۔ ہر بندہ موت سے نفرت کرنا چاہتا ہے، موت سے نفرت کرتا ہے، اور دنیا سے محبت میں، مال کی محبت میں لگا ہوا ہے۔ آج ہر ایک کو دیکھ لیں، اگر آدمی فرمایا ہم نے دنیا کی محبت کو نہ چھوڑا، فرمایا آخرت کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت اپنے دلوں میں ہم نہ لے آئے، تو فرمایا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ آج ہمارے اسلامی ممالک کے حساب کریں، 57 اسلامی ممالک ہیں، فرمایا ایک اسلامی ملک اٹھا ہے، اس نے جا کے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے، باقی سارے اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر اسلامی، فرمایا اسلام تو ہے، اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اپنے اندر ایمانی جذبہ ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے اندر اسلامی جذبہ پیدا نہیں ہوگا، فرمایا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے اندر عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس لیے آپ سب حضرات سے گزارش ہے، کوشش کریں ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں، بھرپور طریقے سے دعائیں کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔